بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على اللغو معرضون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا ہم سے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا ہم سے، ساتھ چلنا ہے تو چل ورنہ میں تو چلا جاؤں. محترم سامعین، برادران اسلام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی مرتے دم تک ہمیں ایمان پر باقی رکھے، آمین. میں نے آپ حضرات کے سامنے 18ویں پارے کی شروع کی آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہے جس میں چند صفتیں پائی جائیں. وہ مومن کامیاب و کامران ہے جس میں یہ چند باتیں پائی جائیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرے. دوسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغو باتوں سے، فضول باتوں سے، بیہودہ گوئی سے، بیہودہ معاملات کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہے، وہ مومن کامران ہے. اور قرآن نے دوسری جگہ بتلایا ہے کہ حقیقی طور پر کامیابی تب ہوگی جبکہ انسان جنت میں داخل ہو جائے. پتہ یہ چلا ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مومن اس کے ساتھ بیہودہ کوئی کرے، اگر کوئی اس کے ساتھ بیہودہ گفتگو کرے، بیہودہ معاملہ کرے، غلط معاملہ کرے، تو مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے، اس سے اعراض کرے، چشم پوشی کرے، اسے درگزر کر دے، اسے معاف کر دے. آج مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ بات بات پر دوسرے سے انتقام لینا چاہتا ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انتقام لینے کا جذبہ ختم کرے، بلکہ اپنے اندر معاف کرنے کا، اپنے اندر درگزر کرنے کا جذبہ پیدا کرے. کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ بیہودہ کوئی کر سکتا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں. بتائیے کہ خطیب تقریر کر رہے ہوں اور ایک عام آدمی کھڑے ہو کر یہ بات کہے تو کتنا غصہ آئے گا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں غلط سمجھ گئے. میرے والد کا تو نکاح بھی ہوا تھا اور اس کے گواہ دہلی میں آج بھی موجود ہیں. یہ مومن کا جواب ہوا کرتا ہے. یہ مومن کا جواب ہوا کرتا ہے کہ مومن بدلہ نہیں لیا کرتا ہے. مومن بیہودہ گفتگو کا جواب خوش اسلوبی کے ساتھ دیا کرتا ہے. ایک مطلب والذین هم عن اللغو معرضون اس آیت کا یہی ہے. دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیہودہ کام میں نہ لگے، فضول کام میں نہ لگے. کوئی کام اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ سوچے کہ اس کام میں اس کا کون سا فائدہ ہے، چاہے دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو. اگر کسی کام میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ کام بیہودہ ہے، وہ کام فضول ہے. اور مومن کا کام یہ ہے کہ مومن ایسے کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھا کرتا ہے. وہ مومن کامیاب ہوگا جو اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو انسان
اپنے آپ کو اس طرح کی باتوں سے نہیں بچاتے ہیں وہ مومن کامیابی اور کامرانی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو جب تم کوئی کام کو انجام دو تو تم دیکھو کہ اس میں تمہارا دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر فائدہ نہیں ہے تو آپ اس کام کو نہ کریں، آپ اس کام سے اپنے آپ کو روک لیں، آپ اس کام سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ آپ اپنے وقت کو کس طرح گزار رہے ہیں آپ ذرا یہ سوچئے۔ یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نقل کیا جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الوقت سیف، وقت تلوار ہے، فاقطعہ، اسے کاٹ دو، اگر تم نہیں کاٹو گے تو وہ تلوار تمہیں کاٹ لے گی۔ یہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر ہم نے اسے ضائع کر دیا تو پھر کبھی بھی وہ واپس نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کا وہ وقت جو آج مثال کے طور پہ اس تاریخ میں ایک مہینے کا جو وقت ہے، کیا پوری زندگی میں آپ کے پاس وہ وقت واپس آئے گا؟ ہرگز نہیں آ سکتا ہے۔ یہ وقت جب چلا جائے گا پھر آپ کو کبھی افسوس کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان دین نے اپنے وقت کو قیمتی جانا، اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں ختم نہیں کیا، بےہودہ چیزوں میں ختم نہیں کیا۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ فضول بحثوں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، بیکار باتوں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ مرزا حسن جانا رحمۃ اللہ علیہ وہ دہلی میں رہتے تھے، دو طالب علم ترکستان سے آئے ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو پہلے مسجد گئے اور مسجد میں حوض پر وضو بنا رہے تھے۔ حضرت مرزا حسن جانا وہیں کے قریب میں کہیں تھے، یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں اس بات میں کہ یہ حوض بڑا ہے یا ہمارے یہاں کا حوض بڑا ہے۔ کافی دیر تک دونوں میں بحث ہوتی رہی اور تکرار کی نوبت آ گئی۔ جب یہ دونوں نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کے پاس بیعت کے لیے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ بیعت تو تم بعد میں ہونا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ حوض بڑا ہے یا تمہارے یہاں کا حوض بڑا ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ اس بیکار بات میں تم کیوں پڑے ہوئے؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہاں کا حوض بڑا ہے تو تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو بیکار اور فضول باتوں میں تم نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے۔ تمہارے باطن کی اصلاح کیسے؟ تم اللہ کے صحیح راستے میں کیسے چل سکتے ہیں؟ تم تبھی چل سکتے ہو جبکہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسری بات یہ کہی کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حوض بڑا ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حوض بڑا ہے۔ نہ تم نے اس کی پیمائش کی ہے، نہ اس نے پیمائش کی ہے، ناپا کسی نے نہیں۔ اس لیے بغیر تحقیق کے یہ بات کہہ رہا ہوں، مومنان کی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اور وہ بغیر تحقیق کے بات کہہ رہا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے لیکن یہ ہمارے اور آپ کے حالات بھی ہیں۔ آج ہمارے چوک چوراہوں پر آج ہم چائے کھانے میں بیٹھ کر فضول بات میں پڑے رہتے ہیں، بیکار بحثوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں اور کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں اور بحثیں کرتے ہیں ایسی چیز کے سلسلے میں کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ بسا اوقات رات کے وقت میں کوئی انسان ایک مفتی کو فون کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کالا تھا یا سفید تھا؟ حیرت کی بات ہے، اگر اس کا رنگ کالا ہو تو آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس کا رنگ اگر سفید ہو تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ آپ جب سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیے کہ اس سوال میں میرا کیا فائدہ ہے، دین کا کیا فائدہ ہے، دنیا کا کیا فائدہ ہے۔ اگر دین کا فائدہ نہیں ہے، دنیا کا فائدہ نہیں ہے تو آپ فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ بیکار باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ سچا پکا مسلمان وہ ہے جو بیکار باتوں میں نہیں لگا کرتا ہے۔ فرمایا آقا و مولا آج ظاہر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حسن اسلام کی بانی ترک حکمانہ جانی مسلمانوں کا انسان کے لیے بہترین اسلام، انسانوں کا بہترین اسلام کب ہوگا جبکہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے کام کا نہیں ہے، جو بیکار ہے، جو اس کے مقصد کا نہیں ہے۔ اگر اس کو چھوڑتا ہے تب یہ سمجھا جائے گا کہ وہ انسان اپنے اسلام کو اچھا بنا لیا ہے، اپنے اسلام میں حسن پیدا کر دیا ہے۔ یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن میں تو صاف کہا
کہ مومن کی کامیابی تبھی ہوگی جبکہ وہ بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے ایک مومن کی ذمہ داری ہے اور طلبہ کی ذمہ داری تو اس سے زیادہ ہے۔ وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، جو قرآن کریم کی احادیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، جن کا کام ہے قرآن میں احادیث میں گھس کر ان کے اندر ایسا تخصص پیدا کرنا تاکہ کوئی اگر اسلام پر حملہ کرے، اگر کوئی مسلمانوں کے عقائد پہ حملہ کرے تو وہ اس کا جواب دے۔ ہمارے عام لوگ ہم پر اعتماد کر کے سوئے رہتے ہیں، ہم پر اعتماد کیے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی مولانا اٹھ کر کھڑے ہوں گے، حفاظ اور علماء اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ ہمارے لیے تو وقت کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، ہمیں تو ہر لمحہ گر کر اور سوچ کر خرچ کرنا چاہیے۔ ایک طالب علم تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ مدرسے میں داخل ہوتے ہی اپنا نظام الاوقات بنائے، وہ بنائے کہ صبح اگر وہ 4 بجے جگتا ہے تو 4 بجے سے لے کر رات کے سونے تک کس وقت میں وہ کون کام کرے گا۔ ایک نظام الاوقات بنا کر، ایک چارٹ بنا کر وہ اپنے زرانے لگا کر رکھے تاکہ اس کو یاد رکھے کہ 10 سے 10:30 تک یہ کام کرنا ہے، 11 سے 11:30 تک یہ کام کرنا ہے۔ اس کا ایک منٹ اور ایک لمحہ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا بتائیے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ 3,58,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ وہ روزانہ اگر ان کی زندگی میں تفصیل کیا جاتا ہے تو 40 صفحات انہوں نے روزانہ لکھے ہیں۔ آج ہم سے 20 صفحہ روزانہ پڑھا نہیں کر رہا ہے اور وہ 40 صفحہ روزانہ انہوں نے لکھا ہے عام لوگوں کے لیے۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سوکھا سسو کھا کر رہے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس کو پانی میں ڈال لیجیے اور کسی کو ذرا شکر ڈال دیجیے تو ذرا مزیدار ہو جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا میں نے ایک مرتبہ پانی میں بھگو کر کھایا، ایک مرتبہ سوکھا کھایا، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پانی میں بھگو کر کھانے میں کم سے کم اتنا وقت ضرور لگتا ہے جتنے میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں۔ میں اتنا وقت ضائع کیوں کروں، اس لیے میں سوکھا کام کیا کرتا ہوں۔ خود حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے وقت میں وہ کھانا اخیر وقت میں نہیں کھاتے۔ معلوم کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ شروع میں ان کی بڑی بہن تھی، بڑی بہن روزانہ ان کو لقمے بنا کر منہ میں کھلا دیا کرتی تھی اور وہ مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کھانا ہی رات کا بند کر دیا تاکہ مطالعے سے ہمارے مطالعے میں کوئی خلل نہ ہو، اور ان کے پاس گویا اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ کھانے میں صرف کریں، اس کو مطالعے میں لگایا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو ذکر میں، تلاوت میں، اذکار میں اور وظائف میں خرچ نہیں کرتے۔ ہمارا اگر صبح سے رات کے سونے کے وقت تک کا اگر جائزہ لیا جائے اور اگر ہم 16 گھنٹے جگتے ہیں، 16 گھنٹے بیدار رہتے ہیں تو بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا 12 سے 14 گھنٹہ بیکار جا رہا ہے، ضائع جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی نوکری پر بھی ہیں تو وہاں اگر ہم چلے بھی جا رہے ہیں ملازمت کرنے کے لیے آفس میں تو ہم وہاں کام امانت داری کے ساتھ نہیں کرنا ہے، وہاں وقت گزارنا ہے اس لیے تاکہ ہمیں وقت پر تنخواہ مل سکے۔ پتہ یہ چلا کہ اس وقت کو آپ ضائع کر رہے ہیں، جس وقت کو آپ امانت کے ساتھ نہیں گزار رہے ہیں، اس کی ملازمت کا وقت وہ آپ کی امانت کا وقت ہے، آپ اپنے وقت کا آپ پیسہ لیا کریں۔ اور ہمارے طلبہ کا حال یہ ہے، ہمارے عوام کا بھی حال یہ ہے کہ موبائل میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ آپس میں بحث و مباحثہ میں وقت گزرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم بولا کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کی بزرگ ہے حذیفہ بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن وہ پورے ہفتے میں کیا کیا بولتے ہیں ان تمام باتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ آپ ایک دن کی بات کو نہیں لکھ سکیں گے کیونکہ آپ بولتے اتنا ہے کہ ان کو آپ لکھ نہیں پائیں گے۔
آپ کے لیے لکھنا ممکن نہیں ہے۔ وہ کتنا کم بولتے تھے کہ ایک ہفتے کی باتوں کو وہ آسانی کے ساتھ لکھ لیا کرتے۔ ہم سوچے میں جو چیز آتا ہے وہ ہم بولتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آج آپ کی زندگی کا 25 سال باقی ہے تو کل 25 سال میں ایک دن کم ہو جائے گا، 1 گھنٹے بعد 25 سال میں 1 گھنٹہ کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ 50 سال کی عمر میں آپ کی موت یقینی ہے، ماہر ڈاکٹر بتا دے جس پر آپ کو یقین ہے، اور پھر یہ کہے کہ 30 سال آپ کا گزر چکا ہے، صرف 20 سال آپ کا باقی ہے، تو بتائیے کیا ہوگا؟ آج ہم اپنے اوقات کو یوں برباد کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی ہمارے پاس نہیں۔ بزرگان دین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں، دین کے کام میں، یا نہیں تو دنیا کی ضرورت ہے اس میں وہ لگایا کرتے تھے۔ ان کا 1 منٹ بھی، 1 لمحہ بھی نکال نہیں جایا کرتا تھا۔ بعض صحابی کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، ایک مہینے کا سفر کرتے تھے صرف اور صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک محدث پہنچے ایک صحابی کے دروازے پہ، بلکہ دوسرے محدث کے دروازے پہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ سے میں نے یہ حدیث سنی، آپ مجھے بتائیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ حدیث زبانی بھی بتا سکتا ہوں اور کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہ میں کتاب لے کر آتا ہوں۔ وہ جیسے جانے لگے انہوں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور یہ کہا کہ نہیں، پہلے آپ مجھے زبانی سنا دیجیے، کیا پتا آپ کتاب لے جائیں گے اور وہاں سے واپس آتے آتے کہیں میرا انتقال ہو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس وقت میں ان کا بیٹا انتقال کر گیا۔ ان کے بیٹے کی جب وفات کی خبر ان تک پہنچی، انہوں نے اپنے بھائیوں سے منت سماجت کی اور یہ کہا کہ ان کے جنازے کی نماز یہاں آپ کروا دیجیے، میرے بیٹے کا جنازہ لے کر یہیں آ جائیے تاکہ میں ان کے جنازے میں شریک ہو سکوں۔ ان کے بیٹے کا جنازہ وہاں آ گیا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں دفن کرنے کے لیے قبرستان نہیں جا سکتا ہوں، چونکہ میرے استاد کے سبق کا ناغہ ہو جائے گا، اس لیے میں اپنے بیٹے کو دفن کرنے کے لیے قبرستان نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارے اقامہ، یہ ہمارے امام تھے، یہ ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے بزرگان دین تھے، جنہوں نے ایک منٹ کو بہت سوچ کر سمجھ کر خرچ کیا ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر ہم جائزہ لیں تو ہماری زندگی کا اکثر حصہ وہ بیکار ہے، وہ ضائع ہے، یا تو دنیا کے کاموں میں بھی بات نہیں ہم سے استعمال کر رہے ہیں، نہ دین کے کاموں میں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح مئی اور جون کی سخت دھوپ میں برف کو ڈال دیا جائے سامنے دھوپ کے اندر تو جتنی تیزی کے ساتھ برف پگھلتا جائے گا، ایک انسان جس کے پاس سرمایہ، جس کے پاس مکمل پونجی وہی برف ہے، اگر اس برف کو دھوپ میں ڈال دیا جائے تو وہ ہر لمحہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ وہ یہ سوچے گا کہ میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، میری دولت ختم ہو رہی ہے، میری پونجی ختم ہو رہی ہے۔ اس کا جی یہ کرے گا کہ جلدی سے جا کر ہم اس برف کو وہاں سے لے کر آ جائیں، ہم اسے فریج میں رکھ دیں، ہم اسے ٹھنڈا میں رکھ دیں تاکہ ہماری وہ دولت ضائع نہ ہو۔ اسی طرح ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہماری یہ عمر، ہمارا یہ وقت، ہماری زندگی کا ہر لمحہ وہ اسی طرح بگڑ رہا ہے، ہر لمحہ بگڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کی اس پونجی کی قیمت اور اہمیت سمجھ میں آتی ہے تو آپ یہ طے کیجیے کہ آپ کس طرح اس لمحہ کو بچائیں گے، آپ کس طرح اس وقت کو بچائیں گے۔ ہر لمحے کو، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کو سوچ کر وقت کو استعمال اس طرح کیجیے کہ کل قیامت کے دن آپ کو یہ افسوس نہ کرنا پڑے کہ کاش میں اس 1 منٹ کے اندر 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا ہوتا۔ اگر آپ 1 منٹ کو اس صحیح استعمال کریں گے، وہ کافر جس کا جہنم میں جانا ہو، اگر وہ 1 منٹ کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ انسان جو جہنم میں جا رہا ہوگا، اس کا وہ 1 منٹ جسے اس نے کام میں لایا ہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ گناہگار، سیاہ کار جس نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، اگر وہ سچے
سچی نیت سے اخلاص سے اللہ کے نزدیک شرمندہ ہو کر ایک مرتبہ اللہ سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مشکل سے آدھا منٹ لگتا ہے، اگر وہ اس آدھا منٹ کو بھی صحیح استعمال کرتا ہے تو یقین مانیے کہ یہ زندگی بھر کے اس کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے اس توبہ کی وجہ سے جو سچی توبہ ہو۔ اس لیے آپ ایک منٹ کو ایک سیکنڈ کو جو ضائع نہ کریں۔ ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انگریز جا رہا تھا کشتی کے اندر، اچانک طوفان آیا اور کشتی جب غرق ہونے کے قریب ہونے لگی، تمام کشتی میں واویلا مچ گیا، لوگ شور و تما کر رہے تھے کہ کیسے بچا جائے، بھاگم بھاگ میں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، لیکن وہ انگریز ایک کتاب لے کر چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی چیز کی خبر نہیں۔ ایک آدمی نے اس سے کہا کہ تمہیں خبر نہیں کشتی ڈوب رہی ہے، لوگ جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن موت سے پہلے جو 2-4-5 منٹ بچا ہوا ہے اس کو میں ضائع کیوں کروں، اس کو میں برباد کیوں کروں، اس کو میں ضائع نہیں کروں۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہو کہ ہم اپنے وقت کو کیسے ضائع کر رہے ہیں۔ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ وہ مومن کامیاب ہے، وہ مومن کامیاب ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اور وہ مومن کامیاب ہے جو بیکار باتوں سے، لغو باتوں سے، فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، اپنا وقت بیکار چیزوں میں ضائع نہیں کرتا ہے، اور بیکار بات معاملہ میں اپنے آپ کو وہ جھاڑا نہیں ہے۔ دونوں مطلب اس آیت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کتنے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، تب انہیں علم حاصل ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں اور آپ کو قریب میں جامع رحمانی جیسا ایسا عظیم ادارہ دیا ہے، ایسا عظیم ادارہ دیا ہے جو بہت سے خصوصیات میں اپنی انفرادیت رکھتا ہے، جس کی مثال شاید عالم اسلام میں نہ ملے۔ بہت سی چیزیں ایسی کے اندر ہے، وہ لوگ اپنے باطن کے تزکیہ کے لیے دور دراز کا پہلے زمانے میں سفر کر کے خانقاہوں میں جایا کرتے تھے، بزرگان دین کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے، منگیر والوں پر اللہ کا فضل ہے کہ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ ایک بڑے بزرگ بڑے بڑے کامل آپ حضرات کے درمیان ہیں۔ آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ قریب میں ہیں، آپ آ سکتے ہیں، آپ اپنے وقت کو اللہ کے ذکر کے اندر اور ہم اولیاء کرام کی صحبت میں لگا سکتے ہیں۔ اور ہمارے طلبہ ہمارے علماء کے لیے بہت غنیمت ہے کہ وہ جامع رحمانی میں آ کر اپنے وقت کو منظم کریں، نظام الاوقات طے کرنے اور بنا کر اپنے سہانے میں لگائیں، اور ہر وقت کو ہر منٹ کو اسی کے مطابق خرچ کریں۔ انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں کی کامیابی اور کامیابی میں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔